السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، لیکن اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی تقوی کو اختیار کرو۔ اور کیسا تقوی؟ وہ تقوی جو تقوی اختیار کرنے کا تم کو حق ہے، اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو۔ میرے محترم دوستو، تقوی کسے کہتے ہیں اور تقوی کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ رہتے ہیں انڈیا میں، تو ہمارا انڈیا کا جو اسلام ہے اور قرآن کا جو اوریجنل اسلام ہے، احادیث کا جو اوریجنل اسلام ہے، اس میں آپ کو بہت زیادہ فرق ملے گا، اس لیے کہ ہمارا جو انڈیا کا اسلام ہے اس میں ہم لوگ لباس کو تقوی کا سمبول سمجھتے ہیں، ظاہری وضاقتہ کو تقوی کا سمبول سمجھتے ہیں۔ مطلب ہم نے کسی کا ظاہر دیکھے تو ہم خالی اوپر کا شو روم دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں چائنا موبائل کے جیسا کہ بھائی اس کے اندر تقوی ایسا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، حالانکہ اس کو تقوی نہیں کہتے ہیں۔ تقوی ظاہر کا نام ہے کیا بھائی؟ ظاہر میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے اسے تقوی نہیں کہتے ہیں۔ تقوی کا تعلق کس سے ہے؟ آدمی کے دل سے ہے، دل سے، اس کی نیت سے ہے، اور اس کا جو عمل ہے وہ اللہ کے حکم، اس کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کا عمل اللہ کے حکم اور اس کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے تو وہ تقوی والا ہے، اور اگر اس کے زندگی میں اللہ کا حکم، اس کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، اور اس نے صرف ظاہر کی چیزوں کو، مثال کے طور پر اب رمضان کے مہینے میں میں نے خود دیکھا ہوں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ پیجامہ کرتا ڈالا ہوا ہے، سر پہ ٹوپی گیپی سب کچھ ہے، اور وہ کوپچے کے اندر جو ہے گائے چھاپ زردہ رگڑ کے جو ہے مست اپنا منہ کے اندر جو ہے اس کی وہ بنا کے ڈال رہے ہیں۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ ظاہر میں تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس نے تقوی والوں کا لباس پہنا ہوا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اگر یہ ویمل گٹکا اور گائے چھاپ زردہ کھا رہا ہے، مجھے آپ بتاؤ کہ کیا آپ خالی اس کا پیجامہ کرتا اور اوپر کا سمبول دیکھ کر اس کو سرٹیفکیٹ لکھ کے دے دو گے یہ تقوی والا ہے بول کے؟ ارے بھائی بولو نا آپ مجھے۔ نہیں، وہ تقوی کا سمبول نہیں ہے، تقوی کا وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بلکہ تقوی یہ ہے کہ ایک آدمی وہ اللہ سے ڈر کر، عام آدمی ہے بیچارہ، نہ اس کو داڑھی ہے، نہ وہ 24 گھنٹے سر پہ ٹوپی پہنتا ہے،
عام نارمل زندگی گزارنے والا ایک نوجوان ہے، وہ ایک نارمل لباس بھی پہنتا ہے، لیکن وہ سحر میں نہیں اٹھا اور اس کو معلوم ہے کہ 45 ڈگری سیلسیس کا ٹیمپریچر چالو ہے، لیکن اس کے اندر کے ضمیر نے اس سے یہ کہا کہ میں تو مسلمان ہوں اور رمضان کا روزہ میرے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر عاشورہ کا روزہ میں چھوڑ دیتا کوئی مسئلہ نہیں تھا، عرفہ کا روزہ میں چھوڑ دیتا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ کون سے مہینے کا روزہ ہے بھائی؟ اور رمضان کا روزہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر یہ ایک روزہ بھی میرا چھوٹ جائے گا اور اس کے عوض اور اس کے بدل میں ساری زندگی بھی روزے رکھوں گا تو بھی میں اس ایک روزے کا بدل نہیں ادا کر سکتا ہوں۔ تو عام آدمی ہے، ایک عام نوجوان ہے، وہ بیچارہ سحر میں نہیں اٹھا، لیکن فجر کی اذان کی آواز سن کے جب اٹھا بغیر سحر کے اس نے پورا روزہ رکھ لیا۔ تو اب آپ مجھے بتاؤ، یہ دونوں میں سے آپ تقوی والا کسے کہیں گے؟ کسے کہیں گے؟ روزہ رکھنے والے کو یا ماشاءاللہ جبہ گبہ ڈال کے گائے چھاپ زردہ کھانے والے کو؟ جو روزہ رکھنے والا ہے، بھلے اس کے جسم پہ لباس کیسا بھی ہو۔ یہ جو ہے میرے محترم دوستو، ہمارے انڈیا کا یہی سب سے بڑا پرابلم ہے، ہم نے تقوی کو ہی نہیں پہچانا۔ اصل جو تقوی ہے اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ کیسے ہے بھائی؟ اللہ کی ذات سے، ظاہری چیزوں سے نہیں ہے۔ تم کسی کا ظاہر دیکھ کر اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہو کہ یہ تقوی والا ہے یا یہ تقوی والا نہیں ہے، بلکہ آدمی کا دل جو اللہ سے ملا ہوا ہے، اللہ اس کی نیتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی جب چلتی ہے، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی دیکھتے ہیں۔ ارے بھائی دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ اور اللہ کی صفت ہے، لطیف اللہ کا نام، خبیر اللہ کا نام، علیم اللہ کا نام، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ ہر چیز کی خبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ہر چیز کا علم ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے پوری کائنات کے اندر جو اللہ کے نالج میں نہ ہو، اللہ کی نظر میں نہ ہو۔ اور آپ بولیں گے یار کائنات تو بہت بڑی ہے، کائنات مطلب کائنات خالی یہ دنیا نہیں ہے، ابھی تو ہم نے پورا ہڑپسر بھی صحیح ڈھنگ سے دیکھے ہوا نہیں ہے۔ ہاں شہر پونا تو بہت دور کی بات ہے، ابھی ہم کو اپنا شہر نہیں معلوم ہے، اپنا صوبہ نہیں معلوم ہے، اپنا ملک نہیں معلوم ہے صحیح ڈھنگ سے۔ آپ سوچو اس کے بعد میں پھر دنیا ہے، آزو بازو میں ممالک ہے، کتنی بڑی دنیا ہوں گی۔ ہم خالی اسی کو کائنات اس کا نام نہیں ہے، یہ تو ہماری جو دنیا ہے ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، یہ اس کو ارتھ کہتے ہیں۔ ایسے کروڑوں سیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں یونیورس کے اندر، کروڑوں، ان کی گنتی بھی کسی کو نہیں معلوم ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو آپ سوچیں گے یار اللہ اس کو کیسے اپنے نالج میں رکھتے ہوں گے؟ میں ابھی آپ کو اس کا ایک ایگزامپل دے کے بتاتا ہوں۔ چائنا کے اندر چائنا کی گورنمنٹ نے ایسے کیمرے بنائے، ایسے کیمرے ایجاد کی اس نے، وہاں کے ریلوے اسٹیشنز پہ لگانے کے لیے، وہاں کے ایئرپورٹ پہ لگانے کے لیے، اور وہاں کے جو پبلک پلیسز ہے ویسے سارے پلیسز کے اوپر لگانے کے لیے اس نے ایسے کیمرے بنائے ہوئے۔ اب مثال کے طور پر ایئرپورٹ میں روزانہ کتنے لوگ سفر کرتے ہیں بھائی؟ ہزاروں لوگ سفر کرتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن سے کتنے لوگ سفر کرتے ہیں؟ ہزاروں لوگ سفر کرتے ہیں۔ وہاں تو اپنے یہاں سے زیادہ آبادی ہے، ہزاروں لوگ سفر کر رہے ہیں۔ وہ کیمرے کے اندر ہزاروں لوگ آ جا رہے ہیں اسپیڈ میں، کون کب آ رہا کون جا رہا کچھ پتہ نہیں۔ میں نے خود اس کا لائیو ڈیمو دیکھا، وہ کیمرے کا میں نے خود دیکھا۔ وہ انہوں نے بتایا اس کے اندر، بولے دیکھو یہ کیمرے جو ہے نا اتنے ہائی ریزولیشن اور ہائی ٹیکنالوجی ہے ان کی، اب یہ ہزاروں لوگ جا رہے ہیں یہاں سے، یہ ہزاروں لوگ میں سے تم کو کون سا پرسن اس کو دیکھنے کا ہے؟ اب مثال کے طور پہ ہزاروں کا جم گھٹا ہے، تم نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیے، بھائی یہ آدمی ہم کو پورا ڈیٹیل میں دیکھنا ہے، فوراً انہوں نے اس کے اوپر کیپچر کیے اس کو کہ وہ زوم ہو کے سامنے آ گیا۔ سامنے آنے کے بعد آڑا ٹیڑھا ترچھا اوپر سے نیچے سے چاروں طرف سے تم کو بتا دیے انہوں نے وہی آدمی کو۔ اس کے بعد میں پھر اور زیادہ ڈیٹیل جاننا ہے
اس کی پوری ڈیٹیلز آ گئی تمہارے سامنے، یہ آدمی کون ہے، کہاں کا ہے، کس شہر کا رہنے والا ہے، اور اس کا جو آئی ڈی کارڈ وغیرہ وہاں پہ ہوگا، جو ڈیٹیلز اس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہے وہ ساری ڈیٹیلز دوسرے اسکرین کے اوپر آ گئی۔ بھائی کس نے وہ کیمرہ بنایا؟ انسان نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا۔ اور جس انسان نے وہ کیمرہ بنایا اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا؟ ایک ناپاک پانی کے قطرے سے بنایا۔ کس سے بنایا؟ ناپاک پانی کا قطرہ کپڑوں پہ لگ گیا تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، جب تک وہ کپڑے دھوئے نہیں جائیں گے نماز نہیں ہوں گی ان کے اوپر۔ وہی ناپاک قطرہ اگر بدن کو لگ جائے، جب تک غسل نہیں کرو گے آپ پاک ہوں گے کیا بھائی؟ پاک بھی نہیں ہوں گے۔ آپ سوچو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، جس اللہ نے پانی کے ایک ناپاک قطرے سے ایسا انسان بنا دیا، جس انسان نے ایسا کیمرہ بنا دیا کہ کروڑوں انسان میں سے کسی ایک انسان کی اگر اس کو ساری انفارمیشن اس کی ہر ایکٹیویٹی کے اوپر اگر واچ رکھنے کی ہے کہ 24 گھنٹے کا اس کا ڈیٹا نکالو یا 1 مہینے کا نکالو، یہ فلانی تاریخ کو اتنے بجے کہاں پر تھا، وہ بھی ڈیٹیل ان کے سامنے آ گئی۔ جب ایک انسان ایسا ہائی ریزولیشن کیمرہ بنا سکتا ہے، آپ مجھے بتائیے وہ خالق کائنات جس نے یہ پوری کائنات کو بنایا، کیا اس کے علم سے کوئی بھی چیز باہر جا سکتی ہے بھائی؟ جو آیت الکرسی میں فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نالج یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کیا ہے؟ باہر ہے۔ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وہ ہے خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو اللہ تو وہ ہے کہ اگر کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چلتی ہے، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی کیا کرتے ہیں بھائی؟ دیکھتے ہیں۔ تو آدمی نے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے عمل کو چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تقوی، اللہ کے حکموں پر چلنا، اس کے نبی کے طریقے پر چلنا، یہ ہے تقوی۔ صرف ظاہر کے شو روم سے آپ تقوی کا کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، یاد رکھو۔ تقوی اس وقت میں شمار ہوگا کہ آپ کے اندر تقوی کتنا ہے۔ اور میں ابھی آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا۔ یہ واقعہ ہے بخاری شریف کے اندر، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو تقوی والے لوگ تھے ان کو اصحاب رقیم کہا ہے۔ اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کہف کے ساتھ ان کا واقعہ بیان کیا، اور یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے۔ اصحاب الرقیم ان کو کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ اب پیدل جب سفر کرتے تھے تو پیدل سفر کے درمیان میں کہیں پہ رک جایا کرتے تھے رات گزارنے کے لیے، یا بارش پانی وغیرہ ہو گیا۔ اب جیسا ہمارے آج کے زمانے میں بھی بارش پانی وغیرہ آ رہا ہے، آدمی گاڑی سائیڈ میں کھڑے کر کے کسی دکان کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے زمانے میں 3 آدمی ایسی کہیں پہ سفر کرتے جا رہے تھے۔ اب سفر کرتے کرتے ایسا ہو گیا کہ طوفان آ گیا بارش کا۔ اور طوفان عرب ملکوں میں یا صحراؤں کے اندر جو آتے ہیں وہ ہمارے یہاں کے جیسے طوفان نہیں آتے ہیں کہ ہوا کا طوفان اگر آ رہا ہے تو ریت جو ہے وہ ریت انسانوں کو بھی ہوا میں اڑا کے لے کے چلے جاتی ہے۔ اونٹ ہوا کے اندر اڑ جاتے ہیں، اس کے اندر اتنی طاقتور وہ ہوا ہوتی ہے۔ اور ریت جو ہوتی ہے نا، ریت کے پورے جو ٹیلے ہوتے ہیں، ابھی آپ کو یہاں پہ ایک ٹیلا نظر آ رہا تھا، وہ ہوا سے اڑ کے دوسری طرف آپ کو تھوڑی دیر کے بعد میں نظر آئے گا۔ تو وہ جو بیچارے 3 آدمی تھے، انہوں نے دیکھے کہ طوفان آیا ہوا ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، بارش بھی ہونے والی ہے، اس لیے وہ بیچارے فوراً انہوں نے دیکھے کہ پہاڑ کے اندر ایک غار بنا ہوا ہے، اور وہ جا کے وہ غار کے اندر بیٹھ گئے۔ اب غار میں جب وہ لوگ بیٹھے تو چونکہ ہوا کا طوفان تھا، تو پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان لڑکتے آئی، اور آنے کے بعد میں وہ غار کا جو منہ تھا اس منہ کے اوپر آ کے بیٹھ گئی۔ اب چٹان جب غار کے منہ پہ آ کے بیٹھ گئی تو لوگ پورے کے پورے اندر بیٹھے ہوئے، وہ 3 بھی جو تھے
اور چٹان نے وہ جو غار ہے اس کو بند کر دیا. اب چٹان اب ٹنوں کے حساب سے اس کا وزن ہوگا، یہ بیچارے کہاں سے اس کو ہلا سکتے. بہت انہوں نے کوششیں کی کہ بھائی کسی طریقے سے وہ چٹان اپنی جگہ سے ہل جائے، تھوڑا سا نیچے گر جائے، جگہ چھوڑ دے، کم سے کم اتنی جگہ بن جائے کہ ہم لوگ اس میں سے باہر نکل سکے، مگر جگہ ہونے کے لیے تیار نہیں. بک بول کے وہ بیٹھ گیا اس کے منہ کے اوپر برابر ایک دم. بیٹھنے کے بعد میں انہوں نے بولے یار اگر چٹان نہیں ہلی یہاں سے، اس کے بعد میں تو یہ غار ہی اپنے لیے کیا بن جائیں گی؟ قبر بن جائیں گی. یہی غار اپنی قبر بننے والی ہے. پھر ایسی حالت کے اندر اب اگر ہم کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے. اب اللہ کے علاوہ اپنا کوئی آسرا نہیں ہے، اپنا کوئی سہارا نہیں ہے، اب کوئی اپنے کو بچانے والا نہیں ہے. تو تینوں بھی ایک کام کرو، تینوں بھی اپنا اپنا ایسا عمل جس کو صرف اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جانتا، اس عمل کو یاد کرو اور اس عمل کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ وہ عمل اگر میں نے خالص تیرے لیے کیا تھا تو اس عمل کے طفیل میں تو اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے. اللہ کی ذات کو یاد کر کے اپنے اس عمل کو یاد کرو. اب تینوں نے شروعات کی. جو سیدھے ہاتھ پہ تھا اس سے کہا بولے بھائی آپ بولو. وہ جو بیچارہ تھا اس نے دونوں زانوں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا استحضار کر کے پورے دھیان سے پورے توجہ سے ہاتھ اٹھا کے اس نے دعا کی. اس نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے میں بکریاں چراتا تھا اور جنگل میں جاتا تھا بکریاں چرانے کے لیے. شام کے وقت میں گھر پہ آتا تھا، بکریوں کا دودھ نکالتا تھا. دودھ نکالنے کے بعد میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا اور جب ماں باپ پی لیتے تھے اس کے بعد میں پھر اپنی اولاد کو پلاتا تھا. تو اے اللہ تو جانتا ہے کہ ایک دن میرے ساتھ میں ایسا واقعہ ایسا حادثہ پیش آیا. میں جنگل میں گیا بکریاں لے کر اور جنگل میں بارش شروع ہو گئی، طوفان آ گیا، مجھے جنگل میں رکنا پڑا. اب میں گھر کی طرف جب نکلا تو اندھیرا چھا گیا اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے جو ماں باپ تھے وہ بیچارے بھوک کی وجہ سے، ماں باپ بوڑھے تھے، بھوک لگی ان لوگوں کو اور بھوک کی حالت میں ماں باپ کو نیند آ گئی اور ماں باپ سو گئے. اب ماں باپ سونے کے بعد یہ آدمی گھر پہ آیا تو اس کے خود کے جو بچے ہیں وہ سوئے نہیں تھے، اس کی بیوی نہیں سوئی تھی، اس کے بچے نہیں سوئے تھے، لیکن کون سو گئے تھے بھائی؟ ماں باپ سو گئے تھے. تو بولے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے وہ جو پیالہ تھا کٹورا تھا اس میں دودھ نکالا، پورا کٹورا بھر گیا اور وہ کٹورا لے کے میں اپنے ماں باپ کے پاس میں پہنچا، اس لیے کہ اس کی روزانہ کی ترتیب تھی. یہ سب سے پہلے کس کو کھلاتا تھا؟ ارے بھائی بولو نا، ماں باپ کو. اور ماں باپ کا جو بچ جاتا تھا اس کے بعد کس کو کھلاتا تھا؟ اپنے بیوی بال بچوں کو. اور ہمارا زمانہ الٹا ہے. ہمارے زمانے میں تو بیوی بال بچے گرم گرم کھاتے ہیں، اصلی گھی کے پراٹھے کھاتے ہیں، ماشاءاللہ ان کے لیے اسپیشل دودھ کی چائے بنتی ہے اور پھر ان کی چائے بنے بعد بھگونے کے اندر جو گدگڑا بچے ہوا رہتا اسی میں پانی ڈال کے اب کس کی چائے بن رہی ہے؟ ماں باپ کی چائے بن رہی ہے. اور رات کی روٹی، کیونکہ بہو ماڈرن ہے آج کے زمانے کی، ڈیجیٹل ونڈوز 98 تو ہے نہیں، وہ ایک دم لیٹسٹ ماڈل ہے ونڈوز 10. تو وہ آج کی ڈیجیٹل بہو رات کے جو بچے ہوئے چاول ہیں اور رات کی جو روٹیاں ہیں اپنے بچوں کو نہیں، کیونکہ بچوں کا اس کو زیادہ خیال ہے نا، بچے تو صبح صبح اسکول جانے والے ہیں، اس لیے گرم گرم تو ان کے لیے بن رہا ہے. اب رات کا جو بچے ہوا ہے وہ کس کو کھانے کا ہے؟ ماں باپ کو. وہی روٹی اس نے گرم کر کے دی تو دی، نہیں تو ویسی ٹھنڈی روٹی ماں باپ کے سامنے رکھ دیا. وہ بیچارے بڑے میاں 60 70 80 سال ان کی عمر، دانتوں سے ان کو نوالے چابے نہیں جا رہے. انہوں نے خالی بہو سے اتنا بول دیے
بیٹا ذرا یہ روٹی گرم کر کے دینا تھا, نہیں تو ذرا گرم بنا کے دے دینا تھا. کیا بات ہے, بہت نخرے سوج رہے تم کو, ایتا ویتا کھا کھا کے بہت مستی آئی شاید. سمجھاؤ ذرا, تمہارے ابا کو سمجھاؤ. ہاں حضرت کو بہت مستی آ رہی, ایتا ویتا گھر میں کھا کھا کے بیٹھ کے کام دھندا تو کچھ کرتے نہیں. بیٹا کما کے لا رہا, کھائی نہیں جا رہا کیا بیٹے کا؟ نہیں کھائے جا رہا ہوں گا تو وہ تیسرے کے پاس چلے جاؤ, یہاں سے تھیلی ریڈی ہے تمہاری کونے کے اندر, دوں کیا اٹھا کے؟ گرم گرم چپاتیاں ہونا بولتے ان کو. یہ ہمارے زمانے کا حال ہے. اور بیٹا بھی جو ہے وہ ایسا نامرد ہوئے رہتا, اس کو معلوم ہے بھائی میرے لیے جو کچھ بھی ہے, میری جورو ہے چھوڑ کے چلی گئی تو میرے واندے ہو جائیں گے کھانے پکانے کے. تو جتنا اس نے بولی, یہ بیچارہ بھی اس کے پیر کی جوتی بنا ہوا ہے, اس نے اڑ بولی کہ بھاگنا شروع کر دیتا, یہ بیٹھ بولی کہ لیٹ جاتا. یہ آج ہمارے زمانے کا حال ہے. اور وہ جو بیٹا تھا اتنا فرما بردار تھا, اس نے کہا اے اللہ, دودھ کا پیالہ بھرنے کے بعد سب سے پہلے میں گیا, کس کے پاس میں گیا بھائی؟ نہیں, جورو کے پاس. بیگم اٹھو نا, پہلے آپ پیو. ماں باپ کا کیا ہے, وہ تو پیتے જ رہتے. ارے بیگم کے پاس گیا کیا ماں باپ کے پاس گیا؟ ماں باپ کے پاس. اے اللہ تو جانتا ہے, سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کے پاس میں گیا اور ماں باپ کے لیے وہ دودھ لے کے کھڑا رہا. اچھا ماں باپ کیا کر رہے تھے وہ ٹائم پہ؟ سو گئے ہوئے تھے. بچے آئے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ آئے ابا کے پاس میں. وہ پیر پکڑ کے ہلا رہے باپ کے کہ ابا تم ہم کو دودھ پلا دو. باپ نے بولا نہیں بیٹا, تم تو بعد میں آئے دنیا میں, تمہارے سے پہلے کون آئے ہوا ہے؟ میرے ماں باپ آئے ہوئے ہیں, اور تمہارے سے زیادہ میرے اوپر کس کا حق ہے؟ ماں باپ کا. جب تک میرے ماں باپ وہ دودھ نہیں پئیں گے تم کو نہیں پلا سکتا. اور وہ رات بھر کھڑا رہا دودھ کا پیالہ لے کے ماں باپ کے سرانے. اور جب ماں باپ نیند میں سے اٹھے اور ماں باپ نے جب پیٹ بھر کر دودھ پیے, اس کے بعد پھر اس انسان نے کس کو دودھ پلایا بھائی؟ اپنے بچوں. تو اس نے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا, بولے اے اللہ, اگر وہ میرا عمل خالص تیری ذات کے لیے تھا, جس کو صرف تو اور میں جانتے. ہاں کس کے لیے تھا بھائی وہ عمل؟ اللہ کے لیے. یہ نہیں ہے کہ اس نے دوسرے دن کے لوکمت میں ایڈ دے دیا تھا. میں اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار ہوں بابا. ہاں ماں باپ کے آگے کہیں جاتا نہیں میں. جیسا ہمارے زمانے میں اگر کوئی ماں باپ کی فرما برداری بھی کر رہا ہے, 50 لوگوں میں بولیں گا وہ. کتنے لوگوں کے اندر؟ ہاں میں ہمارے حضرت کے بغیر کچھ نہیں کرتا, میں بہت فرما بردار ہوں ان کا. ارے بھائی تو فرما بردار ہے تو تیری جو نیت اور تیری جو فرما برداری ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ. لیکن وہ جو فرما برداری تھی, جو ماں باپ کو اس نے دودھ پلایا, وہ عمل کو خالص کون جانتا تھا؟ اللہ جانتے تھے. اے اللہ, میں نے اگر وہ جو دودھ پلایا تھا, میں نے اس کے بعد کسی سے چرچا نہیں کیا. اچھا وہ ہمارے زمانے میں موبائل نہیں تھا, نہیں تو جو تھا سیلفیاں وہیں لے لیتا تھا. وہ ایک ہاتھ میں پیالہ, دوسری طرف ماں باپ سو رہے, اور پورے سوشل میڈیا پہ سب پہ ڈال کے سب کو بتا دیتا تھا, دیکھو میں میرے ماں باپ کا کتنا فرما بردار ہوں. ماں باپ سو رہے بھی تو میں دودھ کا پیالہ لے کے کیا ہوا بھائی, کھڑے رہا بول کے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, یہ عمل صرف 2 لوگ جانتے ہیں. یعنی ایک تو وہ خود جانتا ہے اور دوسرے کون جانتے ہیں؟ اس کے ماں باپ کو معلوم ہے. اور دونوں کے بیچ کا یہ جو معاملہ ہے اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. اب دیکھو جب عمل اتنا پیور ہوگا, 24 کیرٹ ایک دم اوریجنل, وداؤٹ کسی ملاوٹ کے, اللہ کی مدد و نصرت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو حکم دیا کہ اپنی جگہ سے سرک جا, تو چٹان اپنی جگہ سے سرک گئی اور اس میں روشنی, اجالا, ہوا آنے لگی وہ غار کے اندر. بہت خوش ہوئے وہ لوگ. انہوں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیک عمل کو قبول تو کیا, نیک عمل کے وسیلے سے اگر ہم نے دعا مانگی ہے, آپ اپنے نیک عمل کے وسیلے سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھو, جیسا یہ آدمی نے دعا مانگی, دوسرے سے کہا بھائی تو بول اب تیرا کیا ہے. تو دوسرے نے ہاتھ اٹھائے, اس نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے, میں تو مالدار کروڑ پتی آدمی تھا, تجارت تھی, کاروبار, سب کچھ تھا میرے پاس میں. ایک بیچاری غریب اور مفلس عورت
وہ میرے پاس میں اپنی مجبوری لے کر آئی اور اس نے یہ کہا کہ تو میری یہ فلانی ضرورت کو پورا کر دے اور تو جو چاہے گا میں تیری وہ حاجت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ، جب وہ عورت میرے پاس حاجت لے کر آئی، وہ تو جوان عورت تھی، میرے دل میں برائی کا خیال پیدا ہوا۔ کائے کا خیال پیدا ہوا؟ برائی کا خیال پیدا ہوا۔ اور وہ آدمی کہنے لگا کہ اس عورت کو میں ایک جگہ پہ لے کر گیا اور میں نے اس کی ضرورت، مطلب جو اس کو پیسے وغیرہ چاہیے تھے وہ دیے، اور دینے کے بعد اس سے برا کام کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس عورت نے یہ کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، اگر تیرے دل میں تقوی ہے اس گناہ کے کام سے تو باز آ جا۔ بولے اے اللہ، وہ عورت میرے قابو میں تھی، میں جیسے چاہے اس کے ساتھ میں سلوک کر سکتا تھا، ہم دونوں اکیلے تھے، وہاں پہ سوائے تیری ذات کے تیسرا کوئی بھی نہیں تھا، پھر بھی میں نے وہ گناہ کا کام نہیں کرا۔ کس کے ڈر کی وجہ سے بھائی؟ تیرے ڈر کی وجہ سے۔ کس کے ڈر کی وجہ سے؟ تیرے ڈر کی۔ اگر میں نے خالص تیری ذات کے لیے وہ گناہ کے کام کو چھوڑ دیا تھا تو اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے۔ میرے محترم دوستو، کیونکہ عمل تقوی والا تھا۔ کون سا عمل تھا یہ؟ اور خالص اللہ اس عمل کو جانتے تھے۔ وہ چٹان اور تھوڑی سی ہٹ گئی اپنی جگہ پہ سے۔ اب چٹان ہٹنے کے بعد تو اس کے اندر ماشاءاللہ دھوپ بھی آنے لگی، ہوا بھی آنے لگی، اور اس کے بعد میں جو ہے اتنی زیادہ وہ چٹان کھل گئی کہ یہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، لیکن ماشاءاللہ باہر کا ان کو نظر آنے لگا، اور یہ لوگ جو ہے آرام سے سانس لینے لگے اندر۔ اب تیسرے آدمی سے انہوں نے کہا کہ تیرا کوئی عمل اگر ہے تو تو اپنے عمل کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اب دعا مانگ لے۔ تیسرے آدمی نے ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا اے اللہ، تو جانتا ہے میں ایک زمیندار انسان ہوں، میرے پاس میں کھیتی باڑی وغیرہ سب کچھ ہے، جانور ہے، مویشی ہے، بکریاں ہے، اونٹ ہے، باغات ہے۔ ایک آدمی میرے پاس میں آیا اور اس آدمی نے آ کر کہا، بولے بھائی مجھے تمہارے پاس میں مزدوری کے لیے رکھو، کام پر۔ بولے اے اللہ، میں نے اس آدمی کو اپنے پاس میں کام پہ رکھ لیا۔ اب کام پہ رکھنے کے بعد اس آدمی کو میں نے سال ہونے کو آیا، اس کی تنخواہ نہیں دیا، اس کی پوری جو تنخواہ تھی وہ اپنے سیٹ کے پاس میں ہی جمع کرتا تھا، ہر مہینے کی تنخواہ سیٹ کے پاس میں۔ بھائی سیٹ تمہارے پاس میں رہنے دو، کیونکہ پہلے زمانے میں بینک وغیرہ تھے نہیں۔ اچھا بینک تو دو چھوڑ کے خود آج کے زمانے کا حال یہ ہے۔ بڑودہ کے اندر میرے ایک دوست ہے، ان کا بہت بڑا ہوٹل ہے۔ اب بھی میرے خیال سے انہوں نے تھوڑے دن پہلے ہی ایک مسئلہ میرے سے پوچھے، بولے مولانا میرے پاس میں ایک نوکر ہے بیچارہ، اس کو ماں باپ نہیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہے، ہوٹل میں کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن روزانہ کی مزدوری میرے پاس میں جمع رکھتا ہے، میرے پاس میں اتنا اماؤنٹ جمع ہو چکا ہے، ابھی میں کروں تو کیا کروں؟ اس لیے کہ اگر بینک اکاؤنٹ میں اس کے پیسے جمع کریں گے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے، اور وہ اگر اس کے پیسے جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس میں رکھو، تو میں کیا کروں؟ اس کے بارے میں انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا۔ تو میں آپ کو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ خالی وہ زمانے کی بات نہیں ہے، ہمارے آج کے زمانے میں بھی بہت سارے مزدور ایسے ہوتے ہیں جو کس کے پاس میں پیسے جمع رکھتے ہیں؟ اپنے سیٹ کے پاس میں، یا بچے اگر اپنے کسی رشتہ دار کے پاس ہے، اپنے مکان مالک کے پاس میں، اپنے جو بڑے ہیں بزرگ ہیں ان کے پاس میں، یہ ہمارے آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ، اس انسان نے اپنی سال بھر کی کمائی پوری اس کی میرے پاس میں جمع، اور میں نے سوچا بھائی دوسرا دن ہوگا، اس کا سال پورا ہونے آ گیا، اس کے پورے پیسے اس کے حوالے کر دوں گا۔ اس نے بولا سیٹ میرے کو کل پورے پیسے لگیں گے، میں اپنے گاؤں جانے والا ہوں۔ بول ٹھیک ہے، کل تیرے پیسے لے لینا۔ لیکن سال پورا ہونے سے پہلے وہ آدمی کہیں پہ چلا گیا، آیا ہی نہیں وہ دوسرے دن۔ اب پیسے تو بہت زیادہ تھے، تو بولے اے اللہ، تو جانتا ہے کہ اس کے جو پیسے تھے میں نے اس کے پیسوں کو انویسٹمنٹ کیا کہ بھائی چلو پیسہ پڑا ہوا ہے، اس کو بکری کے دھندے میں لگاؤں۔ میں نے اس کے پیسوں سے بکریاں خریدا،
بکریوں کے پھر کئی بکریاں ہوئے، پھر میں نے اس سے اونٹ خریدا، پھر میں نے اس سے مویشی خریدے، اس سے میں نے جو ہے زمین خرید لیا، اور پیسے بڑھتے بڑھتے اس کا جو 1 سال کا جو اماؤنٹ تھا کروڑوں میں ہو گیا۔ وہ کئی سالوں کے بعد وہ آدمی واپس آیا، اور آنے کے بعد میں اس نے اپنے سیٹھ سے سوال کیا، بولے سیٹھ پہچانے مجھے؟ سیٹھ نے بولے ہاں میں نے تجھے پہچان لیا، میرا 1 سال کا پیمنٹ آپ کے اوپر باقی ہے۔ سیٹھ نے بولے ہاں تیرا پیمنٹ باقی ہے۔ سیٹھ اس کو لے کر گئے، سیٹھ نے بولے دیکھ یہ اتنی 1000 بکریاں تیری ہے، یہ اتنے اونٹ تیرے ہے، یہ جو باغ دکھ رہا ہے وہ تیرا ہے۔ اس نے کہا سیٹھ مذاق مت کرو، میں غریب آدمی ہوں، میرے جو سال بھر کے پیسے تھے، ارے بولے یہ تیرے ہی سال بھر کے پیسے ہیں، میں نے تیرا جو پیسہ پڑا ہوا تھا اس کو بکری کے دھندے میں لگایا، پھر اس کو اونٹ کے دھندے میں لگایا، اس سے پھر میں نے زمین خریدا، یہ باغات وغیرہ ہوئے، یہ سب تیرا ہے، یہ سب تو لے کر جا۔ اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ، میں اگر چاہتا اس کے سال بھر کے پیسے بھی اس کو دے کر اس کو میں بھیج سکتا تھا، لیکن میں نے اس کے سال بھر کے پیسے نہیں دیے، بلکہ پوری ایمانداری کے ساتھ اس کے پیسے کو جو میں نے رول اوور کر کے اس کا جو میرے پاس کیپٹل جمع ہو گیا تھا، میں نے وہ پورا کیا پورا اس کے حوالے کیا، صرف اس لیے کہ دنیا میں اس کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آخرت میں دھوکہ دے سکتا کیا بھائی؟ مرنے کے بعد دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کو منہ دکھانا ہے اور اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے۔ بولے اے اللہ، میں نے اس کے 1 روپیے 1 پیسے کا جو حساب اس کو دیا تھا، اگر صرف تیرے لیے دیا تھا، اس چٹان کو تو ہٹا دے۔ میرے محترم دوستو، وہ چٹان زمین کے اوپر گر گئی، اور وہ پورا کیا پورا جو منہ تھا وہ منہ کھل گیا۔ اسے کہتے ہیں تقوی۔ کیا کہتے ہیں بھائی اسے؟ تقوی۔ یہ ہمارے اندر آنا چاہیے، ورنہ ہمارے زمانے میں تو 6 مہینے 8 مہینے گھر کرائے سے لے کے لوگ رہتے، اور 12 مہینے سال بھر کا کرایہ چڑھا کے دوسرے دن صبح مکان مالک کو معلوم ہوتا حضرت آپ کے کرایہ دار روانگی کے آداب لے چکے ہیں، اور ساتھ میں آپ کا جو ہے پنکھا بھی لے کے چلے گئے، اور دیکھو کچھ سامان لے کے گئے ہوں گے۔ تو یہ آج ہمارے زمانے میں بے ایمانی کا زمانہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا، اللہ ضائع کریں گے کیا بھائی؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کے اندر بھی تقوی پیدا فرمائے، اور جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی۔